اگر ایجنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تو لوگ ان کو بد دعائیں دیتے ہیں. کہاں کھڑے ہو کے بد دعائیں دے رہے ہیں. دیکھیں میں نے اس لیے میں تعریف نہیں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا, بس یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور انسان کے درمیان نیکی جو ہے نا جی, تو یہ ون آف دوز بزنسز جس میں آپ کو وداؤٹ انویسٹمنٹ آپ کام کر سکتے ہیں. ایون یہ کام سوری وداؤٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ کام وداؤٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, وداؤٹ ایون اے سنگل پینی, بغیر ایک روپے کے. اس میں بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ 9 to 5 جاب بھی کر رہے ہیں نا, اس کے ساتھ آپ اس کو پارٹ ٹائم بھی لے کر چل سکتے ہیں, لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان سید احسن علی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان میڈیا ٹی وی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نعمان رضا بھائی, جو کہ غازی ملت ٹریول اینڈ ٹورز رن کر رہے ہیں. تو آج ان کے پاس ہم موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ بھائی سستے اور مناسب پیکیج جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے لیے کون سے لے کر آئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور جو ان کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنی مصروفیت سے. جی آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائیں. جزاک اللہ. اچھا سر, ہماری عوام ماشاءاللہ بحیثیت مسلمان پاکستان ایک واحد میرے خیال سے ملک ہے جہاں پہ زیادہ لوگوں کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم اور بھی کسی بھی اعمال سے پیچھے رہیں, لیکن کیا کہ ہم نے جا کے حج عمرہ کرنا ہے, اور وہاں پہ جا کے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے میں نے, جی میں مدینے پہنچ گیا ہوں, جی میں حرم شریف میں پہنچ گیا ہوں. تو اس کے حوالے سے بھی آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے. پہلے تو آپ اپنے پیکیجز کا بتائیں اور پھر آگے چلتے ہیں بات کو لے کر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے پاکستان پر اور پاکستانیوں پر. پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ ہے عمرہ زائرین میں سعودی عرب میں جو جاتے ہیں, اور یہ ظاہری بات ہے دین کے ساتھ ان کا لگا ہوا ہے, اور اسی وجہ سے یہاں پہ رجحان بھی زیادہ ہے. لوگ سالوں سال اپنے پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں صرف ایک اس کاز کے لیے کہ انہوں نے عمرہ یا حج پرفارم کرنا ہے. تو الحمدللہ ایک تو معاملہ بہت اچھا ہے پاکستان کے حوالے سے. اچھا, سستے ترین جو پیکیجز ہیں آپ غازی ملت ٹورز اینڈ ٹریولر کی طرف سے ہمارے پاکستانی عوام کے لیے, کوئی آج آپ کو پتہ ہی ہے پاکستانی صورتحال کیا ہے, وہ جس طرح بھی جوڑتے ہیں, کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں, گلے بنائے ہوئے ہیں, کہہ لو کہ کچھ بھی جو ہے نا وہ بس کوئی ہاتھ میں آتی ہے ان کے پاس ایک ہینڈسم اماؤنٹ, تو کہتے ہیں چلیں جی اب مدینہ چلتے ہیں, حرم شریف چلتے ہیں. تو اس عوام کے لیے جو سستا پیکیج آپ کے پاس کون سا ہے, اور ساتھ ہی سستے پیکیج کا آپ نے بینیفٹ بھی بتانے اور جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ بھی ہماری عوام کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ سستے کے چکر میں نا وہ پرچیز تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں جو ان کو جو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ سستے پیکیجز کا جو معاملہ ہے اس وقت تو سر دست کوئی سستا پیکیج اس طرح نہیں دیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریول اینڈ ٹورز کی مارکیٹ اس وقت ڈی اسٹیبلائز ہے, وہ اس میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ڈالر کا ریٹ, ریال کا کنورژن ریٹ وہ ہر روز چینج ہوتا ہے, تو اس کے اکارڈنگلی پھر ٹکٹس وغیرہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ گروپ فیئر ہوتا ہے, اس کے مطابق ہم الحمدللہ اپنے کلائنٹس کو سستے پیکیجز دیتے رہتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ سستے پیکیج کا بینیفٹ کیا ہے. سستے پیکیج کا بینیفٹ یہی ہے کہ وہ سستا ہے, اور اس کے آپ نے نقصان یا پوچھی ہیں کہ کیا پرابلمز اس میں فیس کرنی پڑتی ہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں, جو کریڈیبل عمرہ آپریٹر ہے وہ تو آپ کو پرابلم فیس نہیں کرنے دے گا. سستے پیکیج میں ہوتا کیا بیسیکلی, پیکیج سستا بنتا کیسے ہے, پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا نا. جیسے آپ کی جو ٹکٹ ہے اور آپ کا جو عمرہ ویزا ہے پاکستان کے لیے وہ تو تقریباً سیم رہتا ہے, ٹکٹ کا ویریشن تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. ساری جو پیمنٹ کا جو پرائس شیڈول ہوتا ہے نا جی, جس میں ہم کہتے ہیں کہ اس سے جس وجہ سے پیکیج سستا یا مہنگا ہوتا ہے, وہ مکہ اور مدینہ شریف میں آپ کی اکاموڈیشن ہے. اچھا, تو سستا پیکیج کیسے بنتا ہے, اس میں پرائس نیچے کیسے آتی ہے کہ وہ سستے ہوٹل ہوتے ہیں, چیپ ریٹس ہوتے ہیں ان کے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مکہ اور مدینہ دونوں شہروں میں ایسے ہوٹلز موجود ہیں جو دور ہوتے ہیں, جو 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر. تو اس میں ہوٹل کی طرف سے شٹل سروس ہوتی ہے جو ہوٹل سے آپ کو حرم تک اور حرم سے آپ کو دوبارہ ہوٹل تک لے کے آتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے جو لوگ بہت زیادہ سستا دیتے ہیں وہ کس طریقے سے اس کو مزید مینیج کرتے ہیں کہ وہ ہوٹل کی بجائے بلڈنگ دے دیتے ہیں. بلڈنگ اور ہوٹل میں فرق کیا ہے؟ نہیں, بلڈنگ مطلب کہ ظاہری بات ہے بلڈنگ کے اندر ہی ہوٹل ہوگا نا. میں وہی آپ کو کلیئر کرنے لگا تھا. جی
بلڈنگ اور ہوٹل میں ہماری فیلڈ میں فرق کیا ہے؟ اچھا اچھا، ہوٹل ایک بڑا زبردست آفیشیل سننے میں بھی اچھا لگتا ہے. آفیشیل چیز ہے، رجسٹرڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس. بلڈنگ سے مراد ہم یہ لیتے ہیں اس فیلڈ میں کہ ایک کوئی بلڈنگ ہے ان رجسٹرڈ اور گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس میں نہیں ہے اور وہ کہیں دور ہے، اس میں فیسلٹیز اس طرح کی نہیں ہیں. اوکے، لائک اس طرح سے ہے کہ آپ کسی ایک ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ساری فیسلٹیز ملتی ہیں. بلڈنگ میں اس طرح کی ایسا کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی، لائک انٹرنیٹ، آپ کا ٹیلی ویژن نہیں ہوتا. بس لائک یعنی اس بلڈنگ میں ایک کمرہ ہے، چارپائی ہوئی تو ان کی چارپائی بیسیکلی وہ بیڈ جس کو تختہ وہ کہہ سکتے ہیں پھٹوں کے اوپر لگائے ہوتے ہیں، اچھا میٹرس وغیرہ. میٹرس لگائے تو یہ فرق ہوتا ہے. تو اس میں جس طریقے سے ہوٹل آپ کو شٹل سروس پرووائڈ کر ہوتا ہے، دور کا ہوٹل، تو بلڈنگ میں اس طرح کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہوتی. خود ہی جاؤ، پیدل کو جا رہے ہیں، 3 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، 4 کلومیٹر بھی. اچھا، اور یہ چونکہ ہم الحمدللہ خود بھی جاتے ہیں رمضان شریف میں، تو یہ ہم نے وہاں پہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں کہ لوگ وہاں پہ پرابلمس کو فیس کرتے ہیں. اچھا، مطلب کہ یہاں پہ جو کم ریٹس پہ فل ڈاؤن کے آئیں جی ہم آپ کو 1.25 لاکھ میں لے چلتے ہیں، 1,20,000 میں بھی چل رہے ہوتے ہیں پیکیجز، 1,30,000 میں بھی چل رہے ہوتے ہیں. ان کے پیچھے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے تو چلے جائیں گے فلائی کر کے، لیکن وہاں پہ جا کے آپ کو جو سروائیو کرنا پڑے گا وہ ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا. جی بالکل، یہی اس میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ جو ہوٹل کا ڈفرینس ہے، ہوٹل کا جو فرق ہے، اس میں کلائنٹ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. اور لیکن اس میں صرف پرابلم سستے پیکیجز میں بھی نہیں ہے، جو نارمل پیکیجز ہیں ان میں بھی کئی طرح کی زیادتیاں ہیں جو کلائنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ صرف سستے پیکیجز کا نہیں ہے. اگر سستے پیکیجز میں بھی اگر آپ کلائنٹ کو ایک اچھی چیز، ایک اچھی پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں، اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں، تو ہمارا الحمدللہ غازیہ ملت کے پلیٹ فارم سے یہ بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے ہمارا کہ ہم جو بھی پیکیج دے رہے ہیں اپنے کلائنٹ کو، وہ خواہ نزدیک کے ہوٹلوں میں ہے یا دور کے ہوٹلوں میں ہے، تو ان میں الحمدللہ کسٹمر سیٹسفیکشن بہت اچھی ہے. ہمارا ریشو، یعنی کہ آپ بلڈنگ تو نہیں دیتے نا، یہ فائنل ہے؟ نہیں، ہمارا بلڈنگ والا معاملہ بالکل نہیں ہے. کچھ ایسا ٹائم فریم آتا ہے لائک رمضان المبارک میں، جس پہ پرائس ہائیک بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ایسے ہیں وہ تو پھر اس رمضان میں تو ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے. اس میں اگر آپ اپنی کنسنٹ سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بلڈنگ میں آپ کر دیں، تو ہم اس کو کر دیتے ہیں. لیکن مینلی ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم ہوٹلس کو ڈیل کرتے ہیں. گڈ. اچھا، یہ تو ماشاءاللہ بینیفٹس اور نیگیٹو پوائنٹس بھی ہو گئے ساتھ ہی، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بہت سارے بھولے والے بیسکلی ہمارا پتہ کیا سینوں ہے. اب ہم نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ کیا کرتی تھی آپ. ایک انٹرویو ہوا ہے ایک خاتون کا، وہاں پہ اما جی تھی، انہوں نے کہا جی کیا کرتی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں گھروں کے نا برتن دھوتی ہوں. تو انہوں نے یہاں کیسے، انہوں نے کہا جی میں اپنی جو سیلری تھی نا اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے نا میں آج عمرہ کرنے آ گئی ہوں. تو مطلب یہ کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جب ایجنٹس کے ہتھے چڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، ایسے لوگ یہ ذہن میں چیز رکھنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم. ایسے دیکھیے، ہم مٹیریلسٹک دنیا میں رہ رہے ہیں. ہر چیز کے لیے آپ کو کیپٹل چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے. اگر آپ عمرہ پلان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی پیسے چاہیے. لیکن یہ ایک مٹیریلسٹک سوچ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کاز کے لیے، آپ کو جانے کے لیے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ بلاوا آ جائے، ایسے ہی ہے، اور جس کا بلاوا آ جائے وہ چلا جاتا ہے. بڑے بڑے پیسوں والے آپ دیکھیں گے کہ وہ نہیں جا سک رہے. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں، ایک مائی صاحبہ وہ برتن دھو کے اور گھروں میں کام کر کے اس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا. تو یہ خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں پہ. تو ایسے لوگ اگر ایجنٹ کے پاس آئیں تو ایجنٹ کو اس کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو، بلکہ میرا جو پرسنل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ایجنٹ کو چاہیے خود اپنے پاس ہی ان کو فیسیلیٹیٹ کیجیے کہ ان کا دیکھیں جو ان کی وسعت نہیں ہے، ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جانے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو میں اپنی طور سے ان کو جتنا فیسیلیٹیٹ ہو سکے کریں کہ ان کو ایک اچھی رہائش کا، اور جس طرح بھی ان کو وہاں پہ کوئی بھی کہہ لیں کہ فیسیلیٹی ہے وہ ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے. تو بہرحال میں اسی چیز سے سوچ رہا تھا کہ اگر بندہ کوئی ایجنٹ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جو کہتا ہے بس ٹھیک ہے بھائی آئیں ٹکٹ کروائیں اور چاہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے اس فیلڈ میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو ہم اپنا تو خیر نہیں آپ کو بتا سکتے. بڑے ایسے اچھے لوگ ہیں جو غریب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. نہیں، آپ نے ابھی بات کی اپنا نہیں بتا سکتے. آپ مجھے کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا ماشاء اللہ، کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس؟ آئی تھنک کوئی 7-8 سال کا ایکسپیرینس. ماشاء اللہ 7-8 سالوں میں کوئی ایک واقعہ آپ
دیکھیے وہ میں نے اس لیے میں تعریف نہیں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا, بس یہ ایک کوئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا شیئر نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور انسان کے درمیان نیکی جو ہے نا جی, تو میں آپ کو دوسروں کی بتا دیتا ہوں نا, جو ہمارے دوست ہیں. اگر آپ اپنا بتا دیں تو کچھ زیادہ ہی مزہ آتا, لیکن چلیں آپ وہ دیکھیں نا, ماشاء اللہ بہت سے اچھے لوگ ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں اپنی طرف سے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, اس میں چلیں آپ ہمارا بھی ایڈ کر لیجیے گا. تو ان کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ تھی, تو ایک بزرگ تھے, وہ کافی عرصے سے کچھ پیسے اکٹھے کر رہے تھے. یہ میں آپ کو پری کووڈ بات بتا رہا ہوں, اس وقت حالات کچھ بہتر تھے اکانومی کے بھی اور سارے معاملات, کرنسی ڈیویلیویشن اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی یہاں پہ. تو ایک بزرگ تھے, وہ اکثر ہمارے پاس آتے, تو پیسے اکٹھے کر رہے تھے عمرے کے لیے. تو ایک دن وہ آ کے آفس میں نا رو پڑے. تو وہ ہم کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو ہمارے دوست نے کہا کہ یہ یار مناسب نہیں ہے کہ یہ ہمارے آفس آئے ہیں, اور کاروبار تو ہم نے ساری زندگی کرنا ہے, تو یہ اگر کام نہ ہوا تو پھر وہ موقع پہ بیٹھے ہم نے آپس میں, مطلب میں نے ان کے ذمہ اتنا لگایا, انہوں نے میرے ذمہ اتنا لگایا, وہ ایک میوچل کولیبریشن سے ہم نے کنٹریبیوشن سے ان کو اسی وقت ان کا سارا معاملہ کیا, ان سے پاسپورٹ لیا, ویزا وغیرہ لگوایا, اور اگلے میرا خیال 3 سے 4 دن میں وہ ٹریول کر کے. تو یعنی اس طرح کی بھی لوگ موجود ہیں فیلڈ میں, بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کا خیال کرتے ہیں اس طرح کے. چونکہ دیکھیے ایک فیکٹر ہے, ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم نے یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں کہ لوگ اگر ایجنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تو لوگ ان کو بد دعائیں دیتے ہیں. کہاں کھڑے ہو کے بد دعائیں دے رہے ہیں, دیکھیں کہ وہ کس جگہ سے کن حالات میں اور کہاں آگے کھڑے ہیں. اور جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ یہ چیز نہیں سوچ رہے کہ یار اگر ہم ان کو پراپر فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو کس بارگاہ میں جا کے شکایت کریں گے. یہ جی وہ بیسیکلی یا تو حرم کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایجنٹ کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, یا پھر گنبد خضرا کے سامنے. اب بتائیں کہ وہاں کھڑے ہو کے اگر کوئی بد دعا دی جا رہی ہو, بندہ اک تھک جائے, یہ بیسیکلی شاید کیا بچتا ہوگا ان کے پاس. کہ یہ ایجنٹ کو جو ایجنٹس اس طرح کرتے ہیں ان کو شاید اس چیز کا ادراک نہیں ہے, شاید وہ کبھی گئے نہ ہوں, کیونکہ بہت سارے ہمارے فیلڈ میں ایسے لوگ ہیں جو کبھی گئے نہیں ہوتے اور سال ہر سال سے اس چیز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اس کا روشن پہلو یہ نکالا کہ اگر آپ اپنے کلائنٹ کو, کسٹمر کو سیٹسفائی کریں, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, تو یہ 2 بارگاہیں ہیں جہاں پہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گا, اور انشاءاللہ یہ صرف آپ اپنا کیپٹل جنریٹ نہ کریں, پروفٹ نہ جنریٹ کریں, اپنی آخرت بھی سنواریں. اپنی آخرت بھی سنواریں. یہ بڑا حساس ایک مسئلہ ہے, تو اس میں میرا خیال احتیاط بڑی ضروری ہے. یہ جو مین چیز جو نکلی ہے نا وہ یہ کہ کس بارگاہ میں کھڑے ہو کے آپ کے لیے وہ دعا کر سکتا ہے یا بد دعا کر سکتا ہے. دیکھیں ہر چیز انسٹالمنٹ پہ مل رہی ہے مارکیٹ میں, یہ عمرہ اور حج پیکیج بھی انسٹالمنٹ پہ آ گئے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, ہم نے بھی سنا ہے, ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں, پوچھنے بھی آتے ہیں اور مشورہ دینے بھی آتے ہیں. ٹھیک, ہم نے ابھی تک ایسا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا, کیونکہ ہمارا کام بڑا سموتھ ہے. تو مطلب ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھ سکتے کہ یعنی میں اگر آپ کو عمرہ کا پروسیس بتاؤں تو یہ میکسیمم کوئی 24 سے 48 گھنٹوں کا پروسیس ہے, جس میں یعنی اوور آل یعنی یہ لوگ شاید اس کو بڑا راکٹ سائنس سمجھتے ہیں. یہ آپ کا 24 آورس میں عمرہ ویزا آ جاتا ہے. اچھا, اور ان این انسٹنس آپ کی ٹکٹ ایشو ہو جاتی ہے ود ان سیکنڈس. اور اف یو آر پلاننگ ٹو گو ٹو عمرہ, بیسک تو آپ کا پاسپورٹ ہے, اگلے دن جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے. وہ ظاہری بات ہے, وہ تو ایک جنرل اس کی ریکوائرمنٹ ہے. ایسے ہی ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ایک دن کا پروسیس ہے. اچھا, آج آپ نے سوچا پلان کیا تو آپ کل یا پرسوں ٹریول کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کے لیے مطلب یہ جو ایک ہوا بنایا ہوا ہے اور جانے کے لیے یہ ڈاکومنٹ ضروری ہیں, یا یہ ہرڈلز آ رہی ہیں, یہ پرابلم فیس کرنی پڑی ہیں, یہ صرف وہ کلائنٹ کو کہہ لیں کہ بس دکھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں. یہ بیسیکلی کلائنٹس کو دکھانے کے لیے ہماری طرف سے نہیں کی جاتی, یا مطلب ہماری فیلڈ سے نہیں کی جاتی. یہ لوگوں کے اندر خود سے یہ ایک ہے کہ ان کے اندر ایک یہ چیز رائج ہے کہ شاید یہ بڑا کوئی مشکل پروسیس ہے, یہ بڑا کوئی راکٹ سائنس ہے. اس طرح کا نہیں ہے معاملہ. تو جو آپ نے انسٹالمنٹس کی بات کی ہے نا جی, تو میرا نہیں خیال انسٹالمنٹ کی مجھے کیوں ضرورت ہے. مطلب میں کیوں کسی سے انسٹالمنٹ پہ پیسے لوں. جو آپ نے مجھے انسٹالمنٹ پہ پیسے دینے ہیں وہ آپ ہی جمع کر کے اکٹھے کر کے وہ میرے پاس اکٹھے کر کے لے کے آ سکتے ہیں. مجھے کیوں ضرورت ہے آپ کے پیسوں کی. تو میرا خیال ہے وہ شاید جن دوستوں کو ضرورت ہے
پیسوں کی وہ شاید اس طرح کام کرتے ہیں. مارکیٹ میں جو کریڈیبل لوگ ہیں, جو کریڈیبل ٹور آپریٹرز ہیں, وہ اس طرح کا کام نہیں کر رہے. میں نے تو نہیں دیکھا بار. اچھا, اب کچھ گروپس ہوتے ہیں کہ لائک اب دیکھیں, ایک تو یہ انسٹالمنٹ والا جو آپ نے کلیئر کر دیا بہت خوبصورت انداز میں. اب ایک گروپ 5 بندے لے کے ہیں, 6واں بندہ فری, اس کا کیا راز ہے؟ جی اس کا راز میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اگر میں شیئر کرنا چاہوں, آپ اس میں کچھ ایڈیٹنگ کر دیجیے گا, کہ اب 5 بندوں کے پیسے 7 بندوں کے لے لیے گئے ہیں, 6واں بندہ فری کر دیا گیا, پھر بھی ایک بندے کے پیسے ان کے پاس بچ گئے ہیں. وہ پیکیج بڑھا کے ہے یا کیا, اس میں کس طرح کر کے ہے وہ چیز؟ دیکھیے آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. دیکھیں 5 بندوں کے ساتھ اگر ایک بندہ فری ہونے لگ پڑے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس پروسیس میں پروفٹ مارجن بہت زیادہ. چونکہ دیکھیں 5 بندے کے ساتھ آپ نے 6واں فری دیا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے بعد بھی آپ کے پاس اپنا پروفٹ مارجن ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے ڈبل ٹرپل کر دیا اپنا پروفٹ مارجن, بہت زیادہ. تو وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ نے میرا خیال اس کا بہتر جواب دے دیا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی ایسی خاص نہیں, مطلب کہ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں, وہ ہم سے یہ وہ لائک کرتے ہیں, وہ لائک وہ ایک پراپرٹی ڈیلر کی طرح آ جاتے ہیں کہ ہاں بھی میرے پاس یہ بندے ہیں, تھرڈ پارٹی بروکر بن کے آتے ہیں کہ مطلب اگر ہم آپ کو 10 بندے دیں. تو ہمارا اس طرح کا ایسا کوئی نہیں ہے الحمدللہ. غازی ملت ٹور اینڈ ٹریول کے پلیٹ فارم سے ہم بڑا لوئسٹ مارجن پہ اور بڑی اچھی سروسز کے ساتھ الحمدللہ. لاسٹ میں ہماری دیکھنے والی آڈینس کو کوئی آپ ہنٹ دینا چاہیں, لائک اگر کوئی خواہش مند ہے عمرہ پہ جانے آنے کے لیے, وہ تو آپ نے سارے کلیئر کر دیے ہیں. اب بزنس کے حوالے سے آپ جو ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ اس بزنس کی طرف جو آنا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی ٹریول اینڈ ٹورس کا کام کرنا چاہتا ہوں, وہ اس میں کیا پلس پوائنٹ اور کیا نیگیٹو پوائنٹس ہیں؟ دیکھیے جی, اس بزنس میں آنے کے لیے جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے, کوئی بھی بزنس آپ نے کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, آپ اس کے لیے پیسے چاہیے. میرا خیال ہے یہ ون آف دوز بزنسز کہ جس میں آپ کو وداؤٹ انویسٹمنٹ آپ کام کر سکتے ہیں. ایون یہ کام وداؤٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, یہ کام وداؤٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, وداؤٹ ایون اے سنگل پینی, بغیر ایک روپے کے. دیکھیے اس میں بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ 9 to 5 جاب بھی کر رہے ہیں نا, اس کے ساتھ آپ اس کو پارٹ ٹائم بھی لے کر چل سکتے ہیں. لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں, اس کے لیے آپ کو کنسسٹنسی ریکوائرڈ ہے. ہم آپ کو اپنا پارٹنر بنائیں گے ایز این ٹکٹنگ ایجنٹ. آپ اس کے لیے اپنی جو بھی اس میں آنا چاہتا ہے, وہ اگر 9 to 5 جاب کے بعد بھی اگر اس میں کام کرنا چاہتا ہے, وہ ہم سے بیسکس چیزیں سیکھے, لرن کرے, اور اپنا جو سوشل سرکل ہے, سوشل سرکل کے اندر رہتے ہوئے وہ کلائنٹس ہیں, وہ جی سوشل سرکل کے اندر رہتے ہوئے اپنے کلائنٹس گریب کرے. اس کے بعد وہ لوگوں کو ملے, نئے لوگوں کو ملے, ان سے بات کرے. کیونکہ دیکھیے اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ٹریول بہت زیادہ ہے دنیا میں. بالکل کووڈ کے بعد تو ویسی دنیا کے معاملات بدل گئے ہیں. اب لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں. مطلب آپ یہ اندازہ کیجئے نا, اگر آپ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ جائیں, لاہور ایئرپورٹ ہو گیا, اسلام آباد, آپ ان کا فلائٹ شیڈول نکالیں نا, تو نمبر آف فلائٹس ہیں, اور ساری ٹائم ہی نہیں ہے کیوں میں لگ کے. اب ہاں, تو یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم صرف ڈومیسٹک کی بات کریں نا, ڈومیسٹک ٹریول کی, تو اس کی اتنی زیادہ فلائٹس ہوتی ہیں, اور وہ بھی کوئی سیٹ خالی نہیں ہوتی. اچھا, مطلب آج سے ہم پیچھے 5-6 سال پیچھے جائیں تو ڈومیسٹک میں صرف ہمارے پاس اکا دکا کوئی ایئر لائن تھی, لائک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یا ایئر بلو. اب اس وقت ہمارے پاس PIA ہے, ایئر بلو ہے, ایئر سیال ہے, فلائی جنا ہے, سیرین ہے. مطلب نمبر آف PIA تو بند ہونے جا رہی ہے. یہ PIA کے وہ جب بند ہوگی تو پھر آپ کہیے گا بند ہونے جا رہی ہے, ہم تو نہیں چاہتے. دیکھیے یہ پاکستان کا میں تو سمجھتا ہوں کہ احساس ہے. اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, اس وقت لوگ یعنی جو ٹاپ ایئر لائنز ہیں دنیا کی, وہ ایمریٹس ہے اور قطر ہے. ان میں آپس میں مقابلہ رہتا ہے. لیکن ایمریٹس کو بہت زیادہ ایجنسیز اور بہت زیادہ فورمز جو ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ کرتے ہیں. ایمریٹس نے جو اپنی بزنس کا سٹارٹ کیا تھا, اس کی پہلی فلائٹ, اچھا ایمریٹس کا کوڈ کیا ہے بیسیکلی, آپ کو فلائٹ لیتے ہیں اس کا کوڈ ہوتا ہے. یعنی جیسے PIA کا کوڈ ہے PK, آگے فلائٹ نمبر ہوگا PK 605 یا 805. ایمریٹس کا کوڈ ہے EK. اب ایمریٹس کے کوڈ میں بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی کنٹریبیوشن شامل ہے. کہ پہلی جو فلائٹ ہے وہ
दुबई से कराची आई थी, कराची आई थी, ई से एमिरेट्स और के से कराची। कराची। अच्छा तो अच्छा, जो इनिशियली फ्लाइट्स ली थी, जो इनिशियली इनके एयरक्राफ्ट थे वो भी PIA ही के थे, जिन पे एमिरेट्स एयरलाइन ने अपना सारा ऑपरेशन कंडक्ट परफॉर्म परफॉर्म किया था। वेरी गुड। अच्छा तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पाए के थे, लेकिन हमने वक्त के साथ साथ वक्त के तकाज़ों को शायद नहीं समझा, हमारे पॉलिटिशियंस ने उस चीज़ को नहीं समझा, और किक बैक्स के चक्कर में पड़ के इस पाकिस्तान के इस कौमी असासे को जो है वो तबाह बर्बाद किया। इस वक्त एमिरेट्स टॉप ऑफ द लिस्ट है एयरलाइंस में, तो उसको खड़ा करने वाली PIA है। तो जिसको PIA ने खड़ा किया, वो खुद जो खड़ा करने वाला था वो बर्बाद हो गया, और इसको बूस्ट किया था वो आज दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है। इस वक्त जो इकोनॉमिक्स डिस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई एक काम के साथ अपना घर चला सकते हैं, ब्रेड एंड बटर भी शायद कर सकें। तो दूसरी इसकी मोटिवेशन ये है कि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है, और तीसरी इसकी मोटिवेशन ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, ये जाहिर बात है, आज ही मैंने बात की और आज तो मेरे पास क्लाइंट नहीं आएगा, ये फॉर ओवरनाइट नहीं होगा। इसके लिए आपको, और फिर आप इनिशियली एक अच्छी एफर्ट अगर करें तो ये डॉट्स हैं जो कनेक्ट होते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें अगर आपने किसी क्लाइंट की, किसी कस्टमर की टिकट इशू की है, तो कल को वो दोबारा जाता है, वो आपसे दोबारा रब्ता करेगा, या उससे कोई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है उससे को पूछता है। मिसाल के तौर पे मैं आपकी टिकट इशू करता हूँ, तो एन मुमकिन है अगर बहुत बड़ा हो तो आपसे को पूछे कि आपने टिकट कहाँ से करवाई, तो यकीनन अगर मैंने आपको अच्छी सर्विस दी होगी, आप यकीनन मुझे रेफर करेंगे। बिल्कुल ऐसे। ये बिजनेस की मोटिवेशन यही है कि अगर आपने करना है तो कंसिस्टेंसी के साथ करें, और तरीकाकार मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें आप हमारे पार्टनर इस तरह बन सकते हैं कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ और हम आपको बेसिक्स चीज़ सिखाएंगे इसकी। अच्छा, वो बेसिक सिखाने की कुछ फ़ी भी होगी आपकी कि नहीं, उसकी क्यों फीस? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमने फ़ी तो होनी चाहिए ना आपकी। देखिए ना कि आप एक बिजनेस सिखा रहे हैं, एक बंदे को हुनर सिखा रहे हैं, उसकी कोई फीस आपने, उसकी फ़ी बेसिकली कोई नहीं है, क्योंकि हम कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं बेच रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो आप उनको लर्न करेंगे, और ये बेसिक्स हैं, ये कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी फीस ये इसमें कोई ऐसा जो हम कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं रन कर रहे। लीजिए तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको सिखाएंगे भी, और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस भी करना सिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से यार ये एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो इस बिजनेस को रन करना चाह रहे हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है, एक बैंकर्स हैं, बुजुर्ग हैं वो, और दरोगे वाला के वो हैं, वो पाकिस्तानी कोई पूछ रहा है उनसे कि हाँ जी जनाब बाबा जी किधर, उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं और वो बाहर भीख मांग रहे हैं। ये कौन लोग हैं, और जो आपके पास आते हैं तो क्या आप इसको जज नहीं कर पाते यार कि इसने वापस आना भी है या नहीं आना? पाकिस्तानियों की रेशो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ये क्या मामला? देखिए बेसिकली बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पे इस तरह के मामलात होते हैं कि भीख मांगने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा। ये जो गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक गुजरा है, इसमें सऊदी गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया गया था, क्रैकडाउन किया बाकायदा। अच्छा। और उन लोगों को डिपोर्ट किया, और सिर्फ डिपोर्ट नहीं किया, ब्लैक लिस्ट करके डिपोर्ट किया, यानी वो दोबारा कभी भी सऊदी ही नहीं जा सकते। अब होता क्या बेसिकली, ये चूँकि इनका काम ही बाय प्रोफेशन ये बैगर्स होते हैं, भीख मांगने वाले, तो ये उसी तरीके से जाते हैं। बल्कि कराची में मतलब यहाँ से पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा मांगते रहते हैं, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, वो इतना उनके पास हो जाता है कि वो अब चलो जी अब उम्रा करने चलते हैं और वहां जाके मांगेंगे। नहीं वो ये क्या? नहीं, वो मैं आपको इससे भी अगली बात बताता हूँ। कराची में अच्छा, ये वो क्लास नहीं है, ये उससे ऊपर वाली क्लास है, ये बड़ी एडवांस क्लास है। जिसने पाकिस्तान में भीख मांगनी है ना, वो शायद 10 रुपए या 20 रुपए ले लेगा, ये इससे एडवांस लेवल है। कराची में FI एक कार्रवाई करती है और एक खातून को पकड़ती है जो काफ़ी उम्र की थी, तो वो उन पे एक सस्पिशन होती है, उनको शक होता है कि ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कर रही हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि उनका प्रोफाइल इस तरह का नहीं होता, लो प्रोफाइल होती हैं वो। और 1 साल के अंदर उनके 29 ट्रैवल्स होते हैं तो सऊदी अरेबिया, सिंगल पर्सन 1 साल के अंदर 29 ट्रैवल्स खातून ने किया। और वो बेसिकली क्या कर रही थी, वो यानी डायरेक्टली वो भीख मांगने वाली नहीं थी, लेकिन वो उनकी निगरान थी, या आप सुपरविजन कह लें, वो कर रही थी, सुपरवाइजर बनी हुई थी कि उन्होंने आगे नहीं, वो उनको फैसिलिटेट कर रही थी, उनको लेके जा रही थी, उनको लेके आ रही थी, ठीक है, जिनको लेके जा रही थी। क्योंकि इसमें वल्लाहु आलम रसूल आलम इसमें लोगों का शेयर है, क्या मामला है, लेकिन इसमें यकीन मानिए कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। ये ज़ाती तौर पे मैंने एक्सपीरियंस किया
کہ رمضان المبارک میں اپنے ہوٹل سے حرم کعبہ کی طرف جا رہا تھا، تو اس کے راستے میں، چونکہ رمضان میں بہت میسو کراؤڈ ہوتا ہے وہاں پہ، تو اس کے راستے میں ایک بندہ کھڑا بھیک مانگ رہا تھا، اور اس نے جو بیگ ہوتا ہے ہینڈ بیگ وہ پہنا ہوا تھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کمپنیز اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، ٹریول اینڈ ٹورس کمپنیز وہ اپنا لوگو بھی وہاں پہ چھاپتی ہیں اور پاکستان کا فلیگ لگاتی ہیں. تو اس بیگ کے اوپر پاکستان کا فلیگ بڑا کلیئرلی نظر آ رہا تھا. تو میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کی کہ میں نے کہا خدا کا خوف کریں، آپ کم از کم پہلے تو یہ کام مناسب ہی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر آپ کو اتنی مجبوری بن گئی ہے آپ نے یہ کرنا ہے، تو خدا رہا اس پاکستان کے جھنڈے کی تبدیل نہ کرو. تو یعنی یہ معاملات وہاں پہ بڑے ہیں. تو اب اس میں کچھ لوگ تو پری پلان کر رہے ہیں، اور کچھ اس کا وداؤٹ اینی جو ہے یعنی نادانستہ طور پہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں ہماری فیلڈ کے لوگ. ہم اس کو کس طریقے سے انالائز کرتے ہیں، الحمدللہ ہم بڑا اس طریقے کو بچ کے چلتے ہیں اس چیز سے. ہم اس کو اس طریقے سے انالائز کرتے ہیں کہ ہم اسی بندے کا کام کرتے ہیں، اسی بندے کا عمرہ پیکج ڈیل کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہو یہ بندہ کریڈیبل ہے اور اس کا ریٹرن کلیئر ہے، یہ بالکل آئے گا، شور ہے، بالکل آئے گا. ہاں. تو کوئی اس طرح کا لو پروفائل بندہ آتے ہیں ہمارے پاس بھی جن کا ہمیں اگر شک ہو کہ یہ وہاں پہ جا کے اس طرح کا کام کریں گے، ہم اپنے چھوٹے سے پروفٹ مارجن کو نہیں دیکھتے. پاکستان کی عزت اور وقار ہمارے لیے سب سے عام چیز ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ پرائرٹی ہمارے لیے. تو اس میں میں گزارش بھی یہ کروں گا اپنے ٹریول ایجنٹس حضرات سے، اور جتنے بھی پاکستانی اس کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ اس چیز کو میک شور کریں کہ یہ چیزیں ہونا بند ہو جائیں. اگر یہ ہم نے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش نہ کی یا نہ روکا تو یہ خدا نہ خواستہ عمرے کا ویزا ہے، یہ ہمارے لیے بند نہ ہو جائے. اللہ ٹھیک ہے. مطلب آپ ہم یو اے ای کا دیکھ رہے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ یو اے ای میں ہمارے لوگ سلپ ہونے کی وجہ سے دبئی کے ویزے پاکستانیوں کے لیے بند ہیں. یعنی مطلب پاکستان کا پاسپورٹ اس لیول پہ آ چکا ہے. میری خدا گزارش ہے کہ آپ اپنے سراؤنڈنگس میں بھی نظر رکھیں، جن کا ہمارے پاکستانی بہت اچھا وہاں پہ کام کرتے ہیں، کہ جن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو منع کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں منع بھی کرنا چاہیے اور رپورٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ ان کو جو ہے نا وہ کیفر کردار. لیکن ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر رہی ہے کہ وہ دیکھیں نمائندگی، وہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بیگ پہنا ہوا ہے اور اوپر سے پاکستان کا فلیگ بھی اس پہ پرنٹ ہے، تو یہ صریحاً جو ہے وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ چیز ہے. اور بہرحال مانگنے کے طریقے اب دیکھیں نا کہ کس طرح انہوں نے بنا لیا، اور کلاسز بھی ہیں اس میں مانگنے والی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آگے مانگ رہے ہیں. لیکن خیر یہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن چلیں اور کچھ مزید آپ کے مائنڈ میں ہو جو آپ گائیڈ کرنا چاہیں پلیز ایکسپوز کیجیے. ایک پرابلم ہے مطلب جو فیس کرتے ہیں کسٹمرز عمرہ سے ریلیٹڈ. ہمارے جو فریکوینٹ ٹریولر ہیں عمرہ کے لیے ان کو تو اس طرح کے کوئی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے. جو فرسٹ ٹائم جا رہا ہے نا تو اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہمارے پاکستانیوں کی میجورٹی کا ذہن یہ ہے کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہوٹل آپ کو کہاں چاہیے، وہ کہتے ہیں یار جتنا نزدیک سے نزدیک ہو سکے. تو دیکھیے نزدیک تو ہوٹل حرم کعبہ کی اگر بات کریں نا تو حرم کعبہ کے اندر ہی سے ہوٹل سٹارٹ ہو جاتا ہے. یعنی جو آپ کے ٹاورز ہیں مکہ ٹاورز، ان سے سٹارٹ ہو کے پھر تھرو آؤٹ آگے آپ کے ہوٹل شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ جو ایک تاثر ہے، یہ ایک جو پرسیپشن ہے کہ دور کے ہوٹل شاید وہ اچھے نہیں ہیں، تو دور کے بڑے اچھے ہوٹلز ہیں، 5 اسٹار کیٹیگری کے ہوٹلز ہوتے ہیں دور بھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف دور ہوتے ہیں، ان کو شٹل سروس آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے، بڑے زبردست. ہاں اب دیکھیں نا شٹل سروس کو میرے جیسا ہوتا ہے. شٹل سروس کا کیا مطلب ہے؟ شٹل سروس کا مطلب ہے کہ فری آف کاسٹ. جی فری آف کاسٹ ایسے ہی ہے جی، فری آف کاسٹ بغیر آپ کے پیسے آپ کو وہ زیارت تک بھی لے کے جائیں گے، حرم کعبہ تک لے کے جائیں گے، وہاں سے پھر آپ کو وہی شٹل سروس جو ہے وہ آپ کے ہوٹل تک آپ کو ڈراپ بھی کرے گی. ہوٹل ٹو حرم اینڈ حرم ٹو ہوٹل، یہ شٹل سروس ہے آپ کی. اب اس میں دیکھیے جتنے پیسوں میں آپ کو قریب 400-500 میٹر پہ اکانومی ہوٹل مل رہا ہے، اس سے کم پیسوں میں یا بعض اوقات اس سے آدھے پیسوں میں آپ کو 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل دور مل رہا ہے. کتنے میٹر پہ؟ 1200 میٹر پہ، 1.5 کلو میٹرز پہ جو آپ کو شٹل پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس میں میرا یہ مشورہ ہے گھبرانا نہیں چاہیے. اچھی چیز کیٹیگری کو ترجیح دیں، اس کو فوقیت دیں، نہ کہ یہ کہ بالکل قریب ہو اور ہوٹل اچھا بھی نہ ہو. دور نزدیک سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو کیٹیگری دیکھنا چاہیے کہ ہوٹل کی کیٹیگری کیا ہے، کیٹیگری اس میں جانا چاہیے، بہتر یہ ہے. تو اسی کے ساتھ دیں ہمیں اجازت، لیکن اس سے پہلے ہم ان کا جو ایڈریس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ساتھ ان کا فون نمبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے میں آسانی ہو. سر پلیز اپنا لوکیشن بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. اور جی ہماری لوکیشن سبزہ زار میں سبزہ اسٹیڈیم کے اپوزٹ مالمو بیکری ہے، اس کی بیسمنٹ میں ہمارا آفس نمبر 3 ہے.
غازیہ ملت ٹورز اینڈ ٹریولس کے نام سے. اور اپنا نیم اور اپنا فون نمبر ہے. محمد نعمان رضا میرا نام ہے. 032245000962. آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ نے عمرہ پیکیجز کے حوالے سے ڈیٹیل چاہیے ہو, ورلڈ وائڈ ٹکٹنگ کے حوالے سے کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی جانا ہو, اس کی ٹکٹ ہم ڈیل کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. جی تو فرینڈس, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر چکے ہیں. تو اب اس آفر کو اویل کرنے کے لیے صرف آپ ہی کی دیری ہے. تو آپ ابھی کانٹیکٹ کریں اور اس آفر سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ آفر لمیٹڈ ہے کہ انلمیٹڈ ہے؟ یہ انلمیٹڈ ہے انشاءاللہ. یہ انلمیٹڈ ہے. تو بس صرف دیر آپ کی اسی کے ساتھ دیں. اپنے میزبان سید احسن کو اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نے کے بعد.